سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 94۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 5 رکوع میں 5 انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، پھر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے عظیم الشان نبی اور رسول حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علیہم السلام، اور ان کے مقابلے میں فرعون، حامان، ان کا تذکرہ ہے۔ اور آخر میں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہیں۔ درمیان میں تقریباً 9 آیات میں اللہ پاک نے ان واقعات کا لب لباب اور خلاصہ اور سبق بیان کیا ہے۔ قرآن کریم محض ایک قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک نصاب ہے، نصاب حیات ہے، زندگی گزارنے کا دستور اور طریقہ ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہیں بھی ایک واقعے کو شروع سے آخر تک کہانی کے انداز میں بیان نہیں کیا، بلکہ جہاں کہیں واقعے کے جس حصے کا جتنا مقصود ہے اتنا بیان کر کے اس کا نتیجہ نکالا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں ان واقعات کا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ فرمایا کہ صرف یہی 5 قومیں نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی بھی قوموں کے اندر، جتنے علاقوں کے اندر ہم نے نبی اور رسول علیہ السلام بھیجے، ان کی قوموں کو ہم نے 2 طرح سے آزمایا۔ اب انبیاء علیہ السلام تو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام ہے۔ علماء نے لکھا ہے روایات کی روشنی میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں کے اندر بھیجے، جن کے پہلے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام ہیں، اور آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو درمیان میں
ہزاروں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، مختلف قوموں کی طرف تشریف لائے، مختلف علاقوں اور زمانوں میں تشریف لائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، جب بھی ہم نے کسی قریہ، کسی شہر، کسی علاقے کے اندر کسی بھی نبی علیہ السلام کو بھیجا۔ قریہ اس کا اطلاق بستی پہ بھی ہوتا ہے اور بڑے شہر پہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں مکہ مکرمہ اور طائف دونوں بڑے شہر ہیں، دونوں کو قریہ کہا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ان دو بڑے شہروں کے اندر اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور ملا ہی نہیں نبی بھیجنے کے لیے۔ یہاں قریہ کا اطلاق مکہ مکرمہ پہ بھی ہے اور طائف پہ بھی ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں مصر جیسے بڑے شہر کو بھی قریہ کہا گیا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ان شہر والوں سے پوچھ لے جہاں ہم موجود تھے۔ اس لیے قریہ کا معنی بڑا شہر ہے۔ جب بھی ہم نے کسی بھی نبی علیہ السلام کو کسی بھی بڑے شہر یا کسی علاقے اور بستی میں بھیجا، فرمایا الا اخذنا اہلہا، ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو دو طرح سے آزمایا۔ آزمائش کا ایک طریقہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو پکڑا بالبأساء والضراء، بأساء میں اور ضراء میں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اگر انسانوں پر کوئی جسمانی تکلیف آئے، کوئی بیماری آ جائے، موت کی کثرت ہو جائے، وبا پھوٹ پڑے، اس کو عربی میں بأساء کہتے ہیں۔ اور ضراء جب مالی اعتبار سے کوئی تکلیف آ جائے، مال ضائع ہونے لگ جائے، کھیتیاں ویران ہو جائیں، جانور مرنے لگ جائیں، تجارت میں گھاٹے پڑنے لگ جائیں، اس کو ضراء کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسمانی تکالیف بھیج کر بھی آزماتے ہیں، مالی تکالیف بھیج کر بھی آزماتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یضرعون، تاکہ یہ لوگ میرے سامنے عاجزی اختیار کریں، میری طرف رجوع کریں، یہ گڑ گڑائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ اب ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لیکن جب اس کے باوجود بھی اللہ کی طرف انسانوں کا رجوع نہیں ہوتا تو اللہ پاک فرماتے پھر ہم آزمائش کا دوسرا طریقہ لے آتے ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم برائی کی جگہ پہ حسنہ کو بدل دیتے ہیں، بیماری کی جگہ صحت لے آتے ہیں، اور تنگ دستی کی جگہ خوشحالی لے آتے ہیں۔ جہاں کہیں مصائب، پریشانیاں، دکھ اور تکالیف ہوں، وہاں ہم آسائشیں، سہولتیں اور عیش و عشرت والی زندگی دے دیتے ہیں کہ شاید اب یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے عجباً للامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہے، اگر اس کو تکلیف پہنچے فصبر، اور یہ صبر کرے تب بھی اللہ کو راضی کر لے، اور اگر اس کو خوشحالی آئے اور یہ شکر ادا کرے تو تب بھی اللہ کو راضی کر لے۔ یعنی دونوں میں سے کسی بھی ذریعے سے اللہ کو یہ پا سکتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے، صبر کے ذریعے یا شکر کے ذریعے۔ فرمایا جب ہم نے ان کو اچھے حالات دیے، حتی عفو، یہاں تک کہ یہ کثیر ہو گئے، بڑھ گئے۔ عفا یعفو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھ جانا، خوشحالی بڑھ گئی، ترقی بڑھ گئی، مال و دولت وافر ملنے لگ گیا، حالات درست ہو گئے، صحت تندرستی عام ہو گئی۔ جب اس قدر نعمتوں کی فراوانی ہو گئی تو اب بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے کیا کہنے لگے؟
قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ تکلیفیں گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آتی، یہ تو ایک اتفاق سے چلتا ہے، ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی ہوتا رہے، ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف پھر بھی دھیان نہیں جاتا۔ میرے عزیز دوستو، آج بھی دنیا اپنی مادی وسائل کے ساتھ ہر چیز کو جوڑتی ہے۔ کوئی نقصان ہو گیا تو بجائے یہ سمجھنے کے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کی بجائے سمجھتے یہاں سے ہماری کمی رہ گئی، اب اگلی دفعہ ہم یہاں سے کمی نہیں رہنے دیں گے۔ پہلوں پہ جو عذاب آئے، جو مصیبتیں آئیں، تو وہ کوئی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں آئیں، بلکہ اتفاق سے حادثے ہو گئے۔ تو یہ جو صورت ہے، انسان یہ سمجھنے لگ جائے کہ بھئی اللہ والا جو معاملہ ہے یہ درمیان سے ختم کر دے، اور یہ سمجھے کہ بس سارا کچھ نظام خود بخود ہی چل رہا ہے، یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے جب خوشی میں بھی ہمیں بھول گیا، تنگ دستی میں بھی ہمیں بھول گیا، بیماری میں بھی ہماری یاد نہیں آئی، صحت میں بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوا، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم اچانک عذاب بھیج دیں۔ بغتہ قیامت کو بھی کہتے ہیں، عذاب کو بھی کہتے ہیں، اچانک عذاب میں ہم پکڑتے ہیں، ایک دم سے ہماری طرف سے گرفت آتی ہے، اور اس طرح آتی ہے کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ حالانکہ اللہ کے نبیوں نے علیہ السلام انہوں نے متنبہ کیا ہوتا ہے، آگاہ کیا ہوتا ہے، لیکن عیش و عشرت میں اور خوشحالی میں اس طرح مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، عذاب کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ اچانک عذاب آ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ پاک ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم خیال کرنا، اگر نعمتیں چھینیں تو تب بھی صبر کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اگر نعمتیں ملیں تو تب بھی شکر کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو ہر حال میں رجوع اور توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی طرف۔ صبر بھی اور شکر بھی، یہ دونوں بڑے عظیم اصول ہیں ملت ابراہیمی کے، لہذا ہمیں ہر حال میں صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم